Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھائی، اس کے 3 بھائی تھے، ایک بڑا تھا، ایک اس سے چھوٹا، ایک اس سے چھوٹا۔ موت کا وقت قریب تھا، اس نے بڑے بھائی کو بلایا، اس نے کہا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، انتہائی مشکل وقت میں ہوں، میری کوئی مدد کرو، میرے اوپر کوئی احسان کرو، کوئی میرے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو۔ تو اس نے آگے سے بڑی بے رخی سے جواب دے دیا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اس نے کہا کہ ساری زندگی تمہارے لیے میں نے دوسروں کو ٹھکرایا، میں نے دوسروں کو ٹھکرا کر اپنا آرام برباد کر کے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال کر ہر تکلیف برداشت کر کے میں نے تمہارا کام کیا، تمہارے کام آیا، آج تم مجھے جواب دے رہے ہو۔ اس نے کہا کہ دیکھو میں نے کوئی نہیں کہا تھا، تم اپنی طرف سے لگے رہے، اب مجھ سے کوئی امید مت رکھو، ہاں اتنا کر سکتا ہوں، تمہارے پاس بیٹھ سکتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی امید نہ رکھنا۔ صحابہ اکرام سے پوچھا یہ بھائی کیسا تھا؟ فرمایا کہ بڑی کمینی خصلت والا تھا، انتہائی دغاباز اور بے وفا تھا۔ فرمایا دوسرے درمیان والے بھائی کو بلایا، جو چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے چھوٹا تھا، اس کو بھی یہی کہا کہ بھائی تمہارے لیے میں نے بڑا کچھ کیا ہے، میں نے تمہارے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیں، اب میرا آخری وقت ہے، میرے کسی کام آ جاؤ، میری کچھ مدد کرو، میرے لیے تم کیا کر سکتے ہو؟ اس نے بھی یہی جواب دیا۔ اس نے کہا کہ تم سے ڈیمانڈ نہیں کی تھی کہ میرے لیے کچھ کرو، اپنی مرضی سے کرتے رہے ہو، خوشی سے کرتے رہے ہو، اب میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، ہاں تم مر جاؤ گے، تمہیں قبر میں دفنا دوں گا، بس یہی کر سکتا ہوں، اس کے علاوہ۔ صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ دوسرا بھائی کیسا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی بڑا کمینہ، بڑی کمینی خصلت والا، کم ظرف، دغاباز، بے وفا۔ تیسرے بھائی کو اس نے بلایا اور اس نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ زندگی میں کبھی اچھا سلوک تو کیا نہیں، کبھی تمہارے ساتھ کوئی ناروا سلوک تو مجھ سے ہوا نہیں، کوئی میں نے تمہارے ساتھ اچھی یادیں وابستہ رکھی نہیں، لیکن دیکھو بھائی میرے ساتھ اس وقت بڑی تکلیف والا معاملہ ہے، کیا تم میرے پاس آ کے میری حوصلہ افزائی کر سکتے ہو، میرے کوئی کام آ سکتے ہو؟ اس نے کہا کہ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو کہ تم نے میرے ساتھ ساری زندگی اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن میں تمہارے کام ضرور آؤں گا، میں تمہارے لیے ہر قسم کی قربانی دوں گا، تمہارے اوپر جو تکلیف آئے گی وہ جھیلوں گا، وہ برداشت کروں گا، پہلے تکلیف میرے تک پہنچے گی، بعد میں تیرا سامنا کرے گی، اول تو تیرے تک پہنچنے دوں گا نہیں۔ صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ بھائی کیسے ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، بھلا ہے۔ پہلے بھائی کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے تھے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پہلا بھائی جو بڑا بھائی تھا وہ انسان کا مال تھا، جو ساری زندگی اس نے خرچ کر کے، قوت صرف کر کے، اپنا آرام حرام کر کے، اپنے رشتہ داریوں کو توڑ کے، اپنے رشتہ ناتوں سے منہ موڑ کے ساری زندگی مال اکٹھا کیا، مرتے وقت اس مال نے لال جھنڈی دکھا دی، اس نے کہا میں کسی کام اب آنے والا نہیں ہوں، میری طرف سے صاف جواب ہے۔ دوسرا بھائی کون تھا؟ جس نے صرف اتنا سا کہا تھا کہ قبر تک چھوڑ آؤں گا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان کے بیوی بچے ہیں، وہ انسان کے
انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، اپنا چین سکون برباد کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کے لیے برے سے برا عمل کیا، حرام عمل تک چلا جاتا ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، مختلف حکیم ڈاکٹروں سے دعائیں لیں، بچے کو آرام نہیں آ رہا، آخر پہ کیا کیا، جادو ٹونے کی طرف چل پڑا۔ ایسے ایسے جادو ٹونے کیے کہ جو شریعت کے اندر حرام ہے، لیکن اس کو حرام حلال کا پتہ نہیں چل رہا، صرف اسی تک دو میں ہے کہ کسی طرح میرا بچہ بچ جائے، صحت یاب ہو جائے۔ بیوی کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، اس کی خواہشات چاہے وہ کپڑوں کی ہوں، مکانات کی ہوں، چاہے وہ کہیں آنے جانے کی ہوں، ہر خواہش کو وہ پورا کرتا ہے، آنکھیں بند کر کے لگا رہتا ہے، سارے کا سارا معاملہ کرتا ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب زندگی موت کی کشمکش میں، اب اس کو پتہ چل گیا کہ اس دنیا سے میرا دانا پانی اٹھ گیا، بس اتنا ہی وقت تھا۔ اب چیخو پکار کر کے اپنے اس منچلے بھائی کو پکارا ہے کہ آؤ میرے پاس آؤ۔ بیوی بچے آئے، بیوی بچوں نے آ کر کہا جی فرمائیے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا ساری زندگی تمہارے لیے میں نے قربانیاں دی، حتیٰ کہ تمہاری خاطر میں نے اپنے خونی رشتے بھی چھوڑ دیے، ان کے ساتھ بھی میں دست و گریبان ہوتا رہا۔ اب میرا آخری وقت ہے، خدا را میرے کوئی کام آؤ، میرے لیے کچھ کرو، میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرو کہ میری تکلیف ٹل جائے۔ آخرت کا سفر ہے، حق کا سفر ہے، اور لمبا اور خطرناک اور کھٹن راستہ ہے، میرے لیے کیا کرو گے؟ بیوی کہے گی کچھ نہیں کروں گی، بیوی کہتی ہے کچھ کام نہیں آؤں گی، بچے کہتے ہیں تیرے کسی کام نہیں آ سکتے، ہم نے تو نہیں کہا تھا اتنا کچھ ہمارے لیے کرو، ہم نے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کی تھی، اپنی مرضی کے ساتھ لگے رہے ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت کیا بنے گا جب وہ آگے سے سفید جواب دے دے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو ساری زندگی اس نے بیوی کے ساتھ صرف اسی طرح گزار دی کہ خواہشات پوری کرتا رہا، مزے میرا چلنے پھرنے میں لگا رہا، اولاد کو صرف اولاد سمجھ کے بچے سمجھ کے کھلاتا پلاتا رہا، پھر تو اس کی خیر نہیں۔ فرمایا کہ اس آدمی کے لیے کچھ نہ کچھ راستہ باقی ہے، جس نے اپنی بیوی کی تربیت کی، دین کے اعتبار سے اس کی اصلاح میں لگا رہا، اپنی اولاد کی آخرت کی تربیت کرتا رہا، دین کے اعتبار سے اس کی تربیت میں لگا رہا، مرتے وقت جب بلائے گا بیوی سے کہا کہ میں جانے والا ہوں، میرے لیے کیا کرو گی؟ تو بیوی کہے گی کیوں نہیں، آپ نے جو مجھے سکھایا تھا، آپ نے جو مجھے تربیت کی تھی، آپ نے جو مجھے سنایا پڑھایا، میں قرآن کریم پڑھ پڑھ کے آپ کو ایصال ثواب کروں گی، میں نمازوں میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اولاد کہے گی ابا جان آپ دنیا سے جا رہے، ہم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، ہم وہ عمل کریں گے جو آپ کی قبر کو ٹھنڈا رکھے اور روشن رکھے، ابا جان فکر نہ کریے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دوسری صورت میں اگر یہ نہ کیا تو دوسری صورت میں صرف بربادی کے علاوہ کچھ نہیں۔ فرمایا کہ اپنے تیسرے اور چھوٹے بھائی کو بلاتا ہے، اور وہ تیسرا اور چھوٹا بھائی کون سا ہے؟ فرمایا کہ انسان کا نیک عمل، ساری زندگی اپنے نیک عمل کو پس پشت ڈالے رکھا، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، ساری زندگی ان دو چیزوں کو اہمیت دیتا رہا، مال کو اور بیوی بچوں کو، ان دو بھائیوں کو مثال دی، ان دو بھائیوں کو اہمیت دی،
ساری قربانیاں ان کے لیے ہی دے دیں، سارا کچھ ان کے لیے ہی کر دیا، لیکن چھوٹے بھائی کی مثال نیک عمل کے ساتھ دی کہ چھوٹے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ لیکن جو ان نیک عمل کو بلایا، نیک عمل آیا کہ کہنے لگا بے شک ساری زندگی تو نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، پس پشت ڈالے رکھا، مجھے تو دھدکارتا رہا، ٹھکراتا رہا، لیکن گھبرانا نہ، اب یہ دونوں ادھر رہ جائیں گے، میں اکیلا ہی تیرے ساتھ قبر میں جاؤں گا۔ تو نے اگرچہ دنیا میں میرے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، اگرچہ تو نے میرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا جو میں کہوں کہ تو نے مجھے خوش کر دیا، لیکن پھر بھی میری فطرت ہے کہ میں دغا نہیں دیا کرتا، میں بے وفائی نہیں کیا کرتا، یہ سارے کے سارے تجھے چھوڑ دیں گے، میں تجھے نہ دنیا میں اکیلا چھوڑوں گا، نہ قبر میں اکیلا چھوڑوں گا، نہ آخرت میں چھوڑوں گا۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ نیک عمل ہے جو انسان کا حقیقی سرمایہ ہے اور اسی سرمایہ سے منہ موڑ کے رکھتا ہے۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.